ایک مرتبہ ایک شخص حضرت جناب عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ہی ادب اور احترام سے کہنے لگا کہ اے جناب عمر، کیا آپ ہی وہ انسان ہیں جو اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو باقی مسلمانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے؟ تو حضرت جناب عمر نے کہا کہ اے بندہ خدا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے جناب عمر، میں حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، جو کہ حضرت موسی کے بھائی اور جانشین تھے۔ میرا مذہب یہودیت ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اسلام قبول کرنے سے پہلے اللہ کے آخری رسول کے وصیہ و جانشین سے کچھ سوالات بھی کرنا چاہتا ہوں، اور اے جناب عمر، اگر آپ نے میرے ان سوالات کے صحیح جوابات دے دیے تو پھر میں آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا۔ تو حضرت جناب عمر نے کہا کہ اے بندہ خدا، میں وہ انسان نہیں کہ جو اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو باقی سب مسلمانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اے بندہ خدا، اگر تم واقع ہی میں کوئی سوالات کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رسول اللہ کے بھائی حسن و حسین کے بابا اور جناب سیدہ کے شوہر حضرت جناب علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، وہ تمہیں تمہارے سوالات کے صحیح جوابات وہیں سے ملیں۔ تو اسی طرح وہ شخص حضرت امام علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ہی ادب اور احترام سے کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، میں حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، میرا دین اور میرا مذہب یہودیت ہے، میں سچے دل سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اسلام کو قبول کرنے سے پہلے آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس بات کے لیے مطمئن رہوں کہ جس دین کو قبول کر رہا ہوں تو وہ دین واقعی میں ایک سچا دین ہے، اور یہ دین اسی آخری نبی کا دین ہے کہ جس آخری نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اے جناب ابن ابی طالب، میں پہلے آپ سے 3 سوالات کروں گا۔ اگر آپ نے میرے پہلے ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو پھر میں آپ سے 3 اور سوال کروں گا، اور اگر آپ نے ہمیشہ کا جواب دے دیا تو پھر میں آپ سے 1 اور سوال کروں گا، اور اگر آپ نے میرے ان سوالات کے صحیح جواب دے دیے تو پھر میں آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، میرے پہلے 3 سوالوں میں سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس زمین میں سب سے پہلے خون کا قطرہ کس کا گرا؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس زمین میں سب سے پہلے کون سا چشمہ جاری ہے؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اس زمین میں سب سے پہلے کون سا درخت ہلا؟ تو جب اس شخص نے حضرت امام علی ابن ابی طالب سے یہ پہلے 3 سوال کیے، علی ابن ابی طالب نے اسے اس کے پہلے 3 سوالوں کا جواب دیا کہ اے بندہ خدا، تم یہ سمجھتے ہو کہ زمین میں سب سے پہلے آدم کے بیٹے حابیل کے خون کا قطرہ گرا، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ اے بندہ خدا، اس زمین میں جب حضرت جناب حوا نے پہلی مرتبہ اپنے فرزند کو جنم دیا تھا تو اس وقت حضرت جناب حوا کے خون نفاق کا پہلا قطرہ گرا، اور وہی خون کا قطرہ اس زمین میں سب سے پہلے گرا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اس زمین میں سب سے پہلا چشمہ بیت المقدس سے جاری ہوا، جبکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ اے بندہ خدا، اس زمین میں سب سے پہلا چشمہ آب حیات سے جاری ہوا، اور آب حیات ایک ایسا چشمہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ایک اس چشمے سے پانی پی لے تو اسے قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ اور اے بندہ خدا، تم یہ سمجھتے ہو کہ زمین میں سب سے پہلے وہ درخت ہلا تھا کہ جس درخت کی لکڑی سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بنائی تھی، حالانکہ یہ بات ہے کہ بھی غلط ہے۔ اے بندہ خدا، اس زمین میں سب سے پہلے اخوا کھجور کا درخت ہلا، اور کھجور کی تمام نسلیں اسی عجوا کھجور کے درخت سے ہی پیدا ہوئی۔ جب اس شخص نے یہ دیکھا کہ امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب نے اسے اس کے پہلے 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دیا ہے، تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، اب آپ مجھے میرے 3 اگلے سوالوں کا جواب دیں، جن میں سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے نبی کی امت میں سچائی کی بنیاد پہ عدل اور انصاف کرنے والے کتنے امام ہوں گے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے نبی جنت میں جنت کے کس درجے یا پھر کس مقام پر رہیں گے؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جنت میں آپ کے نبی کا جہاں پر مقام ہوگا تو اس مقام پر آپ کے نبی کے ساتھ اور کون کون رہے گا؟ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے اسے اس کے اگلے 3 سوالوں کا بھی جواب دیا کہ اے بندہ خدا، ہمارے نبی کی امت میں سچائی کی بنیاد پہ عدل اور انصاف کرنے والے 12 امام ہوں گے، اور کسی شخص کا انہیں چھوڑ دینا انہیں کوئی نقصان نہ دے گا، بلکہ جو شخص انہیں چھوڑے گا تو وہ خود ہوگا اپنا نقصان کرے گا۔ اور یہ امام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہوں گے۔ اور اے بندہ خدا، جنت
जन्नत में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम जन्नत के सबसे आली और बुलंद तरीन दर्जे जन्नत अदल में होगा, और जन्नत अदल में आपके साथ आपके अहल बीत में से 12 इमाम रहेंगे, और उनमें से हर एक का नाम और पैदाइश का साल दर्ज है। इमाम अली इब्न अबी तालिब से अपना आखिरी सवाल किया कि ए जनाब अली इब्न अबी तालिब, अब आप मुझे ये बताएं कि आपके नबी का वसीया व जान नशीन आपके नबी के उस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद कितनी देर तक जिंदा रहेगा और उसकी मौत किस तरह वाक़े होगी। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने उसे उसके आखिरी सवाल का भी जवाब दिया कि ए बंदा खुदा, हमारे नबी का वसीया व जानशीन आज से 30 साल तक और जिंदा रहेगा, इसमें न एक दिन की कमी होगी और न ही एक दिन का इजाफा होगा। और ए बंदा खुदा, हमारे नबी के वसीया के सर पर तलवार से वार किया जाएगा और उसकी दाढ़ी उसके सर से निकलने वाले खून की वजह से तर हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही उस शख्स ने हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की जबान से ये सुना तो उसने ऊंची आवाज में कहा, ला कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।